وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ حضرات، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے واسطے تم میں سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہارے جوڑے کو بنایا ہے۔ کس لیے بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے درمیان پیار بھی رکھا، محبت بھی رکھا، الفت بھی رکھا، چاہت بھی رکھا ہے، مودت بھی رکھا ہے، ایک دوسرے کے دل کے اندر ہمدردیاں بھی رکھی ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً غور و فکر کرنے والے کے لیے اس آیت میں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرات، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، رشتہ زوجیت ایک جڑ ہے، اور اسی جڑ سے رشتہ داری کی ساری شاخیں نکلتی ہے۔ گھر اسی رشتے سے بنتے ہیں، خاندان اسی رشتے سے بنتے ہیں، نسل انسانی اسی رشتے سے آگے بڑھتی ہے۔ جس طرح سے درخت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے، کسی بھی درخت کی جڑ جتنی مضبوط ہوگی، اس درخت کی شاخیں اسی قدر ثمر آور ہوں گی، اس درخت کے پھل اسی قدر عمدہ ہوں گے۔ بالکل ویسے ہی میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا مستحکم ہوگا، جتنا پائیدار ہوگا، اس معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں اچھے خاندان وجود میں آئیں گے، گھر کا ماحول پاکیزہ ہوگا اور اچھی نسلیں وجود میں آئیں گی۔ اور اگر یہ جڑ ہی خراب ہو، جس سے رشتہ داری کی ساری شاخیں نکلتی ہے، تو اس کا اثر سارے درخت پر ہوگا، سارے شاخوں پر ہوگا، سارے تنوں پر ہوگا، سارے پھلوں پر ہوگا۔ حضرات، اسی لیے شریعت نے میاں اور بیوی، لڑکا اور لڑکی، دلہا اور دلہن دونوں کو بڑی تفصیل سے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھائے ہیں، ایک دوسرے کے ذمہ داریاں بتائے ہیں۔ اگر میاں اور بیوی ان حقوق کا لحاظ کر کے چلے زندگی میں، تو کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، اگر پیدا ہوگا بھی تو چھوٹی صورت میں ختم ہو جائے گا، کبھی کوئی مسئلہ بڑا نہیں بنے گا۔ تو بہرحال میاں بیوی کے اختلافات آج ہمارے معاشرتی موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع ہے۔ اس وقت ہم جن الجھنوں کا سامنا کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی الجھن ہے۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، شوہر ہو یا بیوی، لڑکا ہو یا لڑکی، دلہا ہو یا دلہن، سب انسان ہیں۔ اس زمین پر آپ بتائیں، اس دنیا میں آپ بتائیں، کوئی میاں بیوی ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہ آتا ہو؟ ہرگز نہیں بتا سکتے۔ ہر میاں بیوی کے زندگی میں کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں ذرا ٹینشن کا ماحول بنتا ہے، ناراضگی آ جاتی ہے۔ کبھی شوہر بیوی سے ناراض ہوتا ہے، کبھی بیوی شوہر سے ناراض ہوتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے طبیعتوں کا ٹکراؤ، مزاج کا ٹکراؤ لازمی بات ہے۔ ہر میاں بیوی کے زندگی میں وہ کتنے ہی پاکیزہ، با اخلاق، دیندار کیوں نہ ہو، ایسی کچھ باتیں ہو ہی جاتی ہے۔ دیکھیے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور پوچھا کہ بیٹی علی کہاں ہے؟ داماد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، داماد کہاں گئے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے اور علی کے درمیان کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، وہ غصہ ہو کے وہ گھر سے چلے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تلاش کرنے کے لیے نکلے، دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جا کے سوئے ہوئے ہیں، اور ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ چادر تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں مسجد کی زمین جو ہوتی ہے وہ مٹی کی ہوتی ہے، آج کی طرح سے مسجد میں قالین اور جو ٹائلز لگی ہوئی ہوتی ہے، اس زمانے میں ایسے نہیں تھی، بلکہ مٹی کی فرش تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
उसी फर्श पर सोए हुए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि बीवी से नाराज होकर सोए हुए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और आपने अपने दस्ते मुबारक से उस मिट्टी को पोंछते हुए उठाया कि कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी लगी हुई शख्सियत उठ जाइए। हजरात, कौन से मियाँ बीवी ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में उलझने ना आती हों? और तो और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से फरमाया कि अय आयशा, मैं खूब जानता हूँ कि कब तुम मुझसे खुश रहती हो और कब तुम मुझसे नाराज रहती हो। पूछा कि अल्लाह के नबी कैसे जानते हैं आप? कहा कि आयशा, जब तुम मुझसे खुश रहती हो तो किसी मुआमले में कसम खानी होती तो यूं कसम खाती कि वरब्बी मोहम्मद के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज रहती हो तो उस वक्त में किसी सिलसिले में कसम खानी होती है तो कहती है कि वरब्बी इब्राहीम। कुर्बान जाइए इस अखलाक पर। दुनिया की किसी औरत ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर शौहर देखा है? देखेगी? हरगिज नहीं। जो सुलूक, जो अखलाक, जो प्यार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को दिया, दुनिया का कोई शौहर इतना अच्छा सुलूक कर ही नहीं सकता। उसके बावजूद बीवी को हक दे रहे हैं। जैसे तुम्हारी गलती पर हम नाराज होते हैं, हमारे किसी रवैये पर तुमको भी नाराज होने का हक है। अल्लाह अकबर। यह है इस्लाम मेरे दोस्तों। बहरहाल ये बुनियादी बात हुई। मियाँ बीवी की जिंदगी में कभी न कभी मसाइल आ ही जाते हैं, उलझने पैदा हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जिस उन्वान को लेकर मैं आया हूँ, मियाँ बीवी के इख्तिलाफात का मसला जो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में ये मसला, इसकी वजह से खानदान जल रहे हैं, घर जल रहे हैं, मोहब्बतें नफरतों की आग में जल रहे हैं। शादी होती है, 6 महीने नहीं गुजरते कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं। साल नहीं गुजरे, रिश्ते खत्म हो गए और शादी भी ऐसी धूमधाम से हुई कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हुए, रिश्ता खत्म हो गया। मियाँ बीवी के इख्तिलाफात की वजह से घर जल रहे हैं, मियाँ बीवी के इख्तिलाफ की वजह से खानदान जल रहे हैं, मोहब्बतें नफरतों में बदल रही हैं।